مدینے کے شہر میں ایک شخص نے اپنی زوجہ سے کہا، چلی جا بنت پیغمبر کے پاس، جا کے سیدہ کی خدمت میں عرض کر، پوچھ کے آ کہ بی بی کیا ہم آپ کے شیعہ ہیں؟ آ گئی خاتون، جناب سیدہ کی خدمت میں سلام عرض کیا، کہا بنت پیغمبر، والدہ حسنین، زوجہ مرتضیٰ، میرا شوہر پوچھ رہا ہے کیا ہم آپ کے شیعہ ہیں؟ آج ہمارے زمانے میں ہر انسان کہتا ہے مجھ سے بڑا کوئی نمازی نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عزادار نہیں، مجھ سے بڑا کوئی محب اہل بیت نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عابد نہیں۔ ہر انسان کا اپنا دعویٰ ہے۔ آئیں دیکھیں بنت پیغمبر، والدہ حسنین، زوجہ مرتضیٰ نے کیا علامات بتائی ہیں۔ جب خاتون نے سوال کیا، سیدہ میرے شوہر نے کہا ہے کہ کیا ہم آپ کے شیعہ ہیں، جناب سیدہ نے یہ نہیں پوچھا کہ تیرا شوہر کرتا کیا ہے، تیرا شوہر رہتا کہاں ہے، تیرے شوہر کے کیا اعمال ہیں، بلکہ جناب سیدہ نے فرمایا میرے بابا محمد مصطفیٰ نے اپنی طرف سے نہیں، حکم خدا سے جو کچھ واجب قرار دیا ہے اگر واجب سمجھ کے ادا کرتا ہے، جو کچھ حرام قرار دیا ہے حکم خدا سے اسے حرام سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے۔ ہم آل محمد سے محبت کرتا ہے، ہمارے دشمن پہ تبرہ و لعنت کرتا ہے، اسے جا کے کہتے ہمارا حقیقی شیعہ ہے۔ آگئی خاتون اپنے شوہر کے پاس آ کر کہا، جناب سیدہ نے 4 علامتیں بتائی ہیں۔ حکم خدا سے جو کچھ محمد مصطفیٰ نے کہا واجب ہے اسے واجب سمجھ کے ادا کرتا ہے، جو کچھ کہا حرام ہے اسے حرام سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے، ہم آل محمد سے محبت کرتا ہے، ہمارے دشمن پہ تبرہ و لعنت کرتا ہے، وہ ہمارا حقیقی شیعہ ہے۔ اس کا شوہر گھبرا کر بولنے لگا، جا کر جناب سیدہ کی خدمت میں پھر عرض کر، اے بنت پیغمبر، کبھی کبھی واجب چھوٹ جاتا ہے، حرام انجام ہو جاتا ہے، یہ پکی بات ہے، ہم آپ سے محبت بھی کرتے ہیں، آپ کے دشمن پہ تبرہ و لعنت بھی کرتے ہیں۔ واپس آ گئی، جناب سیدہ کی خدمت میں دوبارہ عرض کیا، میرا شوہر کہتا ہے کبھی کبھی واجب چھوٹ جاتا ہے، حرام انجام ہو جاتا ہے، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے دشمن پہ تبرہ و لعنت کرتے ہیں۔ جناب سیدہ نے رخ دوسری سائڈ کر لیا، کہا اگر آپ ہم آل محمد سے، میرے بابا مصطفیٰ سے، میرے بابا مصطفیٰ کی آل سے اگر حقیقی محبت کرتے تو ہمارے حکم پہ عمل بھی کرتے۔ محبت کا دعوے دار ہو لینا کافی نہیں ہے، محبت کر لینا کوئی فائدہ نہیں۔ جب تک قبلہ صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب تک مودت نہیں ہوگی، مودت کیا ہے؟ آل محمد کے حکم پہ عمل کرنا، اسے کہتے ہیں مودت۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ خالق کائنات نے فرمایا، کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری معرفت و پہچان ہو، فخلقتک یا محمد، اے محمد میں نے تیرے نور کو خلق کیا، پھر اس نور کو 5 حصوں میں تقسیم کیا، نور مصطفیٰ سے نور مرتضیٰ بنایا، نور مصطفیٰ سے نور سیدہ بنایا،
نور مصطفیٰ سے نور حسن بنایا، نور مصطفیٰ سے نور حسین بنایا۔ پھر خود خالق فرماتا ہے حدیث قدسی میں انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلقا یدور ولا بحر یجری ولا فلق یسری۔ خالق فرماتا ہے میں نہ زمین کو فرش بناتا، نہ آسمان کو شامیانہ بناتا، نہ انسان خلق کرتا، نہ جن خلق کرتا، نہ ہوا کو خلق کرتا، نہ پانی کو خلق کرتا، نہ چرند ہوتے نہ پرند ہوتے، یہاں بیٹھے تو ہے نہ چرند ہوتے نہ پرند ہوتے، کچھ بھی خلق نہ کرتا۔ ملائکہ نے سوال کر دیا خالق کیا تو کیوں کیا؟ پھر خالق نے فرمایا محبت ہؤلاء خمسۃ الذین ہم تحت الکساء، ان پانچوں کے محبت میں جو چادر تطہیر کے نیچے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا خالق بتا تو صحیح یہ ہیں کون؟ پھر خالق نے فرمایا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ ہے، فاطمہ کے شہزادے جنت کے سردار حسن اور حسین ہیں، فاطمہ کا بابا جو سید الانبیاء ہے، فاطمہ کا شوہر جو سید الاولیاء ہے۔ ان کے صدقے میں کائنات کو خلق کیا، جس کے ذریعے خالق پنجتن کا تعارف کرے اسے سیدہ کہتے ہیں، جس کو خالق مرکز بنائے۔ کہا نا فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا ہے، فاطمہ کے شہزادے ہیں، فاطمہ کا شوہر ہے، جسے خالق مرکز پنجتن بنائے اسے سیدہ کہتے ہیں۔ میں اس طرح کیوں نہ کہہ دوں، اگر حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں تو مرکز فاطمہ، علی مرتضی سید الاولیاء ہیں تو مرکز فاطمہ، خلیفہ بلا فضل ہیں تو مرکز فاطمہ، اللہ کے ولی ہیں تو مرکز فاطمہ، محمد مصطفیٰ سید الرسل ہیں تو مرکز فاطمہ، محمد مصطفیٰ اگر رسول ہیں تو مرکز فاطمہ، محمد مصطفیٰ پیغمبر ہیں تو مرکز فاطمہ، محمد مصطفیٰ سرور کائنات ہیں تو مرکز فاطمہ۔ یہ سیدہ کی عظمت ہے، بڑی عظمت کی مالک تھی شہزادی کونین۔ آج میرا دل چاہتا ہے سیدہ کے لخت جگر حسن مجتبیٰ کی مظلومیت کے دو جملے سناؤں۔ عزادارو، سیدہ کے دو شہزادے ہیں، ہمیشہ سنا کرتے ہیں، دونوں جنت کے سردار ہیں، لیکن امتحان اتنے سخت ہوئے، ایک کے جنازے پہ تیر لگے، دوسرے کا جنازہ تیروں پہ تھا۔ عزادارو، میرے مولا کو زہر دی گئی، اتنی سخت زہر تھی، علماء کہتے ہیں اگر وہ زہر دودھ دینے والے جانور کے سینگوں پہ لگائی جاتی، دودھ دینے والا جانور دودھ کی بجائے خون دینا شروع کر دیتا۔ آئے ہیں حسن مولا، کہا ام فروا مجھے بستر بنا دو، مجھے زہر دی گئی ہے۔ عزادارو، بستر پہ سو رہے تھے، آرام نہ آیا، زہر کا اتنا اثر ہو رہا تھا کہ حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر بہر آ رہے تھے۔ کہا ام فروا میرے لال قاسم کو میرے سینے پہ سلا دو۔ عزادارو، اولاد کلیجے کی ٹھنڈک ہوتی ہے، کہا ام فروا میرے لال قاسم کو میرے سینے پہ سلا دو۔ عزادارو، جب جناب ام فروا نے قاسم کو مولا کے سینے پہ سلایا، جناب قاسم نے چیخ کر کہا ماں مجھے کہاں سلا دیا، اتنی گرم جگہ ہے مجھے آرام نہیں آتا۔ عزادارو، جناب ام فروا نے کہا قاسم بیٹا تیرے بابے کا سینہ ہے۔ عزادارو، اتنی زہر کا اثر ہو چکا تھا، مولا نے کہا نصف رات گزر چکی ہے، ام فروا جاؤ میری بہنوں کو اطلاع دے کر آؤ۔ بیٹھے تھے نا جناب علی قاسم، کہا بابا میں جاتا ہوں، پھپھیوں کو بتا کر آتا ہوں۔ عزادارو، جناب ام فروا نے اس طرح حالت بنائی علی قاسم کی، سر میں خاک ڈالی، گریبان چاک کیا، کہا اب چلا جا پھپھیوں کو اطلاع دے کر آ۔ عزادارو، آئے علی قاسم، نماز تہجد کا وقت تھا،
زینب عالیہ نماز تہجد ادا کر رہی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، کہا اما فضا دیکھے نا کون آیا ہے دروازے پہ۔ عزادارو جناب فضا نے کہا سائل ابھی چلا جا، میری شہزادی کونین نماز تہجد ادا کر رہی ہیں، صبح کو جو کچھ لینا ہو آ کے لے لینا۔ عزادارو حسن کے قاسم نے کہا اما فضا مجھے پہچانو، میں حسن کا قاسم ہوں۔ عزادارو قاسم کا لفظ آنا تھا، زینب عالیہ سے مسلح چھوٹ گیا، آ کر کیا دیکھا، قاسم ہے، سر میں خاک ہے، گریبان چاک ہے۔ کہا میرا لال یہ تیری حالت کس نے بنائی؟ کہا پھپھی جان میرے بابا کو زہر مل چکی ہے۔ عزادارو زینب عالیہ نے سر پہ چادر پہنی، آئی بھائی کے گھر میں، آ کر کیا دیکھا، بھائی کے جگر کے ٹکڑے ہیں جو کٹ کٹ کر بہر آ رہے ہیں۔ فروا نے اٹھانا چاہا تشت، زینب عالیہ نے کہا فروا نہ اٹھا، میں زہرا کی بیٹی ہوں، میں نے ماں زہرا کے پہلو پہ پٹیاں باندھی، میں نے بابا علی کے سر پہ پٹیاں باندھی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ذنب قضائه تسلیما۔